آمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رجل للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات ويحسن إليهن إلا كن له سترا من النار الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسا پیارا دین ہم سب کو عطا کیا، جس میں سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں دین کی بڑی پیاری اہم باتوں کو، جن پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، بیان فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی تاریخ ہے 21 جمادی الاخرہ 1447 ہجری، 12 دسمبر 2025 عیسوی۔ جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے
اللہ کا جو سچا دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے، اور یہ سب سے پیارا، سب سے اچھا دین ہے، کیونکہ یہ سچا دین ہے۔ اس میں جو تعلیم ہے، جو احکام ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے حسن و خوبی کے حامل ہیں، سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، خالق کا حق، اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، شرک سے بچنا، اور پھر حقوق العباد، اس کی پوری تفصیل آئی ہے۔ اور اگر ہم اس دین کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں، صحابہ سلف صالحین رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں کی سیرتوں کو پڑھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عورت کو جو مقام اور مرتبہ دین نے دیا یہ کہیں نہیں ہے۔ عورت کے حقوق، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بہترین طریقے سے تفصیل کے ساتھ شریعت اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کا خطبہ عورت کے اسی اہم مقام اور مرتبے کو مختصر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری گھر میں جو عورتیں ہیں، چاہے وہ ہماری امی ہوں، ہماری بیویاں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری ماں اور بہن، ہماری بہنیں ہوں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کریں۔ بڑا اہتمام اسلام میں اس عورت کا ہے، اور بڑی عزت اور تکریم دین نے اس کو دی ہے۔ آپ کی خدمت میں احادیث پیش ہیں۔ سب سے پہلے ماں ایک عورت، اللہ اکبر، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ متعدد آیات اور بہت ساری حدیثیں نبی علیہ السلام کے ضمن میں آئی ہیں کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جو کہ ایک عورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث خطبے میں پیش کی گئی بخاری مسلم کی، جو کہ مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سب سے زیادہ لوگوں میں کس کا حق ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، حسن صحبت، سب سے اچھا میں سب کے ساتھ اچھا رہوں گا، کیونکہ اسلام کہتا ہے سب کے ساتھ اچھے رہو، سب کے ساتھ اچھے رہو، لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے جن کے ساتھ میں اچھا رہوں، جن کے حقوق ادا کروں، جن کی خدمت کروں، یا جن کے ساتھ اچھا رہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تمہاری امی۔ بچے سنیں، بڑے سنیں، جن کی والدہ زندہ ہیں، تمہاری امی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، ان کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار، امک، تمہاری والدہ، تمہاری امی۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا انہوں نے وہی سوال، پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی، 3 بار۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے پھر کون اس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اندازہ لگائیے سوال کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ، اچھا رہنا کس کا، کس کے ساتھ، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا کہا، ماں 3 مرتبہ۔ علماء کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ 3 مرتبہ تکرار ہوئی ہے یہ چیز، 3 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آیتوں میں 3 مرحلے ذکر کیے گئے ہیں والدہ کے، جن سے گزرتی ہے۔ 3 سٹیجز نہیں، 3 دور، 3 مرحلے: پریگننسی، ڈیلیوری، دودھ پلانا، 3 چیزیں۔ حمل، کئی مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، کرہن علی کرہ، تکلیف پر تکلیف، شروع میں کچھ تکلیف، بیچ میں کچھ تکلیف، آخری مہینوں میں، آخری ایام میں کچھ تکلیف، تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر تکلیف، 9 مہینے، اللہ، 9 months۔ کبھی الٹیاں ہوتی ہیں، بہرحال تفصیلات جانتے ہیں، ڈاکٹرز جانتے ہیں، خواتین جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں۔ کبھی تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، کھانے کو جی نہیں کرتا، بھوک لگتی ہے، کھا نہیں سکتی ہے، ادھر تکلیف، پریشانی، بار بار ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا۔
ایک کے بعد ایک تکلیف قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے کیا. ایک مرحلہ یہ گزرتا ہے ایک، اس کے بعد ڈیلیوری، اللہ اکبر، ولادت جب بچے کی ہوتی ہے، بچی کی ہوتی ہے، شدید تکلیف، وہ تو ماں ہی سمجھ سکتی ہے. نمبر 3 دودھ پلانے کی جو مدت 2 سال کی ہے، تکلیف اس میں بھی. تو 3 مراحل گزرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس لیے ذکر کیا، امک امک امک. ماں کا مقام اور مرتبہ دیکھیے اسلام. تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے رہو. سوال، کیا میں میری امی کے ساتھ اچھا ہوں؟ کیا آپ اپنی امی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں؟ دیکھیے، جواب تلاش کیجئے کہاں ہے. اگر میں سب سے اچھا اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اماں. اگر میں دوستوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، اماں والدہ. میں کولیگز کے ساتھ اپنے آفس میں سب سے اچھا ہوں، میں میرے پڑوسیوں کے ساتھ، میں جو کھیلتا ہوں جن کے ساتھ میں ان کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، اماں. والدہ کہاں ہے پھر؟ ان کا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر. بہن، اللہ اکبر. عورت بہن بھی ہوتی ہے. اسلام نے بہن کے مقام کو بھی، مرتبے کو بیان کیا ہے کہ بھولنا نہیں کہ آپ کی بہن کا بھی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے کوئی بھی شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی تربیت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، خیال رکھتا ہے ان کا، ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے، حسن سلوک، تو یہ بیٹیاں یا بہنوں کا لفظ بھی ہے، جہنم سے بچنے کا آڑ بن جائیں گے اپنے بھائی کے لیے. کن لہو سترا من النار. آڑ بنے گی، آڑ یا بہنیں آپ کی 3. اللہ اکبر. بہن عورت، عام طور پر بہنوں پر ظلم، بہنوں کو بھول جاتے ہیں لوگ، بالخصوص شادی کے بعد بہنوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. کل شاید کسی بچے نے پوچھا تھا، 2 بہنیں ہماری، US سے کسی نے سوال کیا تھا، ہندوستان کا بچہ پوچھ رہا تھا کہ میری بہنیں ہیں، والد نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، والدہ ہیں اور بہنیں ہیں بس. اب میری شادی کا معاملہ بھی ہے، شادی بھی کرنا ہے مجھے بعد میں، کہ میں کیا کروں. سوال اس کا بڑا اچھا لگا. اس کو فکر ہے اپنی بہنوں کی. تو 2 بہنیں پڑھ رہی ہیں، اس کی کوئی نہیں ہے، ان کا والد فوت ہو چکے ہیں، اکیلا بھائی ہے. امی کی فکر کر رہا ہے، سوال کر رہا. سوال بڑا پیارا لگا، بڑا اچھا لگا. خیر میں راستے میں جا رہا تھا، اس وقت اس کا فون آیا، تو میں نے کہا بتاؤں گا بعد میں تفصیل سے کہ 2 چیزیں سامنے، شادی کروں یا بہنوں کو دیکھوں. بہن اور والدہ، بہنوں کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر 3 بہنوں کا کوئی خیال کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے ان کے ساتھ، یہ بہنیں آڑ بنیں گی جہنم سے. اللہ اکبر. اس کے بعد بیٹی، اللہ نے بیٹی کو بھی عزت دی ہے، اسلام نے مقام دیا ہے بیٹی کا. ان کی تربیت صحیح ہو، ان کی اصلاح ہو، ان کی شادی صحیح جگہ کر دی جائے، ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں. کیا بات ہے. اللہ اکبر. دعوت سینٹر میں نے کچھ مہینے پہلے جو ہے الادب المفرد کی بہت ساری حدیثیں پڑھی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، بیٹیوں کے بارے میں حدیثیں. اللہ اکبر. کتنی روایتیں موجود ہیں. خطیب صاحب نے مختصر خطبہ دیا ہے، ایک حدیث پیش کی جو کہ سمجھانے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، ورنہ حدیثیں موجود ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. آج ہمارے پاس بیٹی کی پیدائش کو عجیب مینٹالٹی ہے. وہ مدر بورڈ پرابلم ہے جو میں نے بولا ہے بار جا. ہمارے پاس کیا ہے مینٹالٹی؟ بیٹی مطلب شادی. تو شادی تو بیٹے کی بھی ہوتی ہے، بیٹی کی نہیں، وہ جہیز، وہ خرچہ، وہ پیسہ، یہ ذہن، اس کو شادی کر کے دوں گا، خرچہ بہت. بیٹی نہیں، بیٹا چاہیے. بیٹی بھی بیٹا ہو تو چہرہ خوش، ماشاء اللہ مبارک، بٹھایا مارتا. بیٹی جو آیا اللہ کی طرف سے خیر ہے. جملے دیکھو اس کے. پھر اس کے بعد دوسری، پھر بیٹی. اماں پوچھتی کیا ہوا، پھر بیٹی. بابا پوچھتے کیا ہوا، پھر بیٹی. بیٹی ہوئی، بیٹی ہے، بیٹا، او مبروک. کیا ہے مینٹالٹی؟ دیکھیے حدیث سے پڑھ کے دیکھیے. بیٹوں کے بارے میں ہے، بیٹیوں کے بارے میں ہے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. اللہ اکبر. انا وہو
وضم اصابعه. صحیح مسلم کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی. کتنی بھائی؟ جاریتین، 2 بچیوں کی، 2 لڑکیوں کی پرورش کی. کب تک؟ بالغ ہونے تک. قیامت کے دن آئے گا وہ اور میں اس کے ساتھ ایسا رہوں گا، میرے ساتھ ایسا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملائی ہیں. یہ کیسے ساتھ ہے نا انگلیاں اکٹھی، تو سن رہا ہوں وہ میرے ساتھ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کون؟ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے. بیٹیاں، ایک حدیث ہے یہ، اور ایک حدیث میں 3 کا لفظ ہے، اور ایک حدیث میں 1 کا بھی لفظ ہے. 3 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، 1 بھی ہیں. آج جو مسلم کی حدیث یہاں پہ خطبے میں 2 بیٹیوں کے متعلق. بیٹی نعمت. لیکن آج ہمارے پاس وہ مدر بورڈ پر کیوں؟ بچی کی شادی میں خرچہ ہی نہیں رہتا بھائی. لیکن ہمارا کلچر ہم نے ایسے بنا لیا ہے، نہیں بیٹی پیدا ہوئے تو اتنا گولڈ دینا، اتنے کپڑے دینا، اتنا جہیز دینا، ورنہ لوگ کیا بولیں گے. مانگیں گے لوگ تو پریشان، خاموش ہوئے تو پریشان. ماحول کیسا بن گیا معاشرہ. مانگے تو چلو بھائی بول دیے یہی ہونا بولے. اور عجیب ہے بھائی. ولیمہ کون کرنا؟ مل کے بانٹ لیں گے، آدھا 50-50 جو بھی خرچہ آئے گا. ولیمہ آپ کے بیٹے کو کرنا ہے، آپ کرو جاؤ. نہیں آپ بیٹی والے ہیں نا، آپ ہم 50-50. 20 لاکھ کا خرچہ آیا ولیمے کا، 10 لاکھ آپ دے دو، 10 لاکھ ہم دے دیں گے. کیا میوچل، کیا بولتے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈینجرس. کیا ہے یہ؟ بچی کا خرچہ کیا ہے؟ جہیز. تو وہ سوچتا ہو بچی شادی کرنا ہے، تو شادی کیا مشکل چیز ہے؟ آسان ہے شادی. ٹینشن کیوں لے رہے شادی کا؟ شادی کا ٹینشن کیسے؟ پیسہ چاہیے. لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. کچھ بھی نہیں دیے، خالی ہاتھ. اچھا خاموش پڑے تو سمجھ میں نہیں آ رہا بچے میں پرابلم ہے کیا کچھ. ہم کو کچھ نہیں چاہیے. ارے یہ لوگ کھلا بول رہے ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، سیدھی صرف شادی کر دیجیے، جہیز نہیں چاہیے. تو شیطان ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے یا دل میں وسوسہ. کچھ بھی نہیں پوچھے مطلب کچھ مسئلہ ہے شاید، چیک کرو گے. پوچھے تو پرابلم، نہیں پوچھے تو پرابلم. اور وہ بھی پرابلم، یہ بھی پرابلم. پرابلم نہیں کیا ہے، معاشرے کو ایسے بنائیے. یہ لڑکے جو شادی نہیں کیا نا، سمجھے عبد الرحمن، شادی کرو بغیر لیے جہیز نہیں لینا. کماؤ، محنت کرو، فرنیچر آپ کا، بیڈ آپ کا. آج کی شادیاں اور اسلام، حیدرآباد میں پرانی ایک میری تقریر ہے، اس کو ضرور دیکھیے آپ. آج کی شادیاں اور اسلام، پرانی میری تقریر ہے، الاسر سینٹر میں نے دیا تھا، یوٹیوب پہ تقریر موجود ہے وہ. بہرحال تو بولنے کا مطلب یہ ہے، بیٹی بہت اچھی چیز ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، میرے ساتھ رہے گا وہ قیامت کے دن. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اسلام نے عمومی طور پر جنرلی عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے. شرعی اس کے حقوق، مثال کے طور پر وراثت میں اس کا حق ہے. باپ مال چھوڑ کر جائیں یا اماں مال چھوڑ کر جائیں تو وہ وارث بنتی ہے. جیسے بیٹا اپنا حصہ لے گا ایسا بیٹی اپنا حصہ لے گی، بیوی اپنا حصہ لے گی، ماں اپنا حصہ لے گی، بہن اپنا حصہ لے گی. ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، 4 ہی ہوتے ہیں نا عورتیں رشتے عام طور پر. سب کے حصے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور عمومی طور پر اللہ نے فرمایا، قرآن کی مشہور ایک آیت ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصیبا مفروضا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے والدین جو ترکہ چھوڑ کر جائیں یا رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت کا، جو ان کے ماں باپ چھوڑ کر جائیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فرض حصہ ان کا موجود ہے. لیکن یہاں بھی گڑبڑ اوپر سے ہے پورا. اللہ کا حق توحید، وہاں گڑبڑ شرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سنتوں کی اتباع، وہاں بدعت حق. بادشاہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بات سنو، اطاعت کرو، وہاں جو ہے بغاوتیں یا جو ہے برائیاں کرنا بادشاہ کے خلاف.
ٹھیک ہے. علماء کا حق اپنی جگہ، علماء کو ذلیل کرنا، ان کی بے عزتی کرنا یا جو ہے ان کی غیبتیں کرنا. ماں باپ کا حق ان کا ادب کرو، خدمت کرو، نہیں ان کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا. شوہر کا حق اطاعت فرما برداری کرو، نہیں شوہر کو غلام بنا کے رکھو. بیوی کا حق اس کو حقوق دو، خوش رکھو، جو ایسے آگے آ رہا ہے نہیں اس پر بھی ظلم کرنا، ستانا پڑا. ہر جگہ مسئلے ہیں. وراثت میں بیٹی کا بیوی کا حق ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے جہیز دے کر. جہیز دو بول کے کون بولے؟ آپ دیے. آپ کا پرابلم خود کر رہا علاج نہیں ہوتا، خود کے پیروں پہ کلاڑی مار لیا آپ. وہ ایک کلاڑی مارے، اس کے بعد اور ایک کلاڑی مار رہے. پہلے ایک پیر کو مارے، دوسرے پیر میں مارے. پہلے جہیز دے کے اپنے آپ کو خراب کر دیے، برباد کر دیے. اس کے بعد بولے اب وہ اتنا دیے شادی میں 20 لاکھ کی شادی کرے آپ کی بیٹی، کیا بات کر رہے ہیں، اب حصہ بھی ہونا بول رہے. بھائیاں جو ہے بحث کرنے لگتے، نہیں آپ کی شادی میں بہت خرچہ ہو گیا، اب کیا پیسے. وراثت سے اس کو محروم. یا زندگی میں باپ جو ہے گیم کھیلتا، نعوذ باللہ من ذالک، بانٹ کے جاتا ہر ایک. دیکھو بھائی بعد میں لڑ لینا، وہ بیٹا ایسا ہے، وہ بہت غصے والا ہے، یہ ایسا ہے. زندگی میں بانٹ کے چلے آتا، اس کو اتنا دو، اس کا دو. بیٹی نے اس کو تو شادی میں اس کو تھوڑا، اس کو 2 لاکھ دے کے ختم کر دو. اس کو 2 لاکھ بھی نہیں، اس کو 20 لاکھ دو، اس کو وہ دو، وہ گھر اس کو دے دو. کون ہو آر یو، کون ہے آپ بانٹنے والے؟ واٹ یو آر ڈوئنگ، کیا کر رہے صاحب آپ؟ اللہ اللہ کر کے جاؤ دنیا سے، توبہ 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 استغفر اللہ بول کے جاؤ دنیا سے. یہ کیا بانٹ بانٹ کے جا رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں. کون بولا وصیت کرو بول کے وارث کو؟ لا وصیت علی وارث. نہیں معلوم حدیث؟ حدیث ہاں کہاں سنے ہم تو اے بی سی ڈی کی دنیا میں رہتے پوری. اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کا حصہ کیا ہے وراثت میں، بیٹی کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، بچے ہوں تو کیا ہے، بچے نہ ہوں تو کیا ہے. تفصیل موجود ہے اللہ کے کلام میں. بھائی سمجھ رہے نہیں آپ؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کا حصہ موجود ہے. آپ کون بانٹنے والے؟ ہو آر یو؟ آپ کون بانٹنے والے؟ بانٹنے والا جو رزاق اللہ تعالیٰ اس نے بانٹ دیا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے. اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتے ہیں آپ، لیکن لکھے جا رہے ہیں. میکسیمم پیرنٹس کرتے ہیں. لڑ لینا نہیں، بعد میں لڑ لینا، جہنم میں جانا. استغفر اللہ، کیا بات ہے. اللہ سے ڈریں، یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت. بہرحال یہاں بیوی عورت ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اس کے حقوق بیان کیے. جہاں تک بیوی کا معاملہ ہے، وہ بھی ایک عورت ہوتی ہے نا، بیوی عورت ہی ہوتی ہے. اس کے حقوق بھی شریعت نے بیان کیے ہیں. دیکھیے نکاح کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے. حقوق دیکھیے، مقام دیکھیے. لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے آپ. اگر بیوہ ہو تو زبان سے اجازت دے گی. بیٹی آپ کی بیوہ ہو گئی، دوسری شادی کر رہے اس کی آپ، یا مطلقہ ہوگی، ٹھیک ہے، یا خلا شدہ، تو وہ زبان سے اس کو بولنا پڑے گا مجھے یہ رشتہ قبول ہے، ٹھیک، پھر نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اگر کنواری ہے خاموش، اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے بغیر رضامندی کے عورت کا نکاح بھی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کی ہاں ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں لا تنکح الأیم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت. رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ. صحیح بخاری کی حدیث. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی بیوہ، ایم کہتے ہیں وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے، پھر وہ بیوہ ہو گئی ہے، شوہر مر چکے ہیں، یا بہرحال وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ کنواری نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ شادی ہو گئی، اس کے اب دوبارہ شادی ہو رہی. کیوں دوبارہ؟ شوہر فوت ہو گئے، یا طلاق ہو گئی، یا خلا ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب دوبارہ نکاح. تو وہاں اس کی اجازت لی جائے گی. بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور بکر یعنی کنواری، اس کی بھی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس زمانے میں بھولی بھالی سیدھی سادھی بچیاں تھیں، شرماتی تھیں. آج تو حیا اور شرم کو کہیں چھوڑ دے رہے ہو، ختم کر دے. وہ باحیا بچیاں تھیں، بے حیا نہیں تھی بچیاں. آج ہم بے حیائی کی تعلیم گھر میں دیتے ہیں تو بے حیائی ہوگی نا بھی. دکھاتے ہیں بے حیائی چیزیں، سناتے ہیں بے حیائی گانے، تو ظاہر بات ہے بے حیائی پھیلے گی. وہاں حیا والی، پردے والی، شرم والی. تو صحابہ نے جب یہ سنا رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہ کنواری لڑکی اس کی بھی اجازت ضروری ہے نکاح میں، تو فرمایا کیسے اجازت دے گی؟ وہ تو شرماتی ہے شادی کی بات سن کے. آج تو نہیں پپا کیا that guy, that boy is very suitable for me as a کیا بولتے اس کو؟ as a شریک ہے life partner, so I want to marry him. Okay, I will check. یہ آج کل کی بچیاں ہیں اعوذ باللہ. تم کون جا کے کالج میں اچھا دکھا، آفس میں اچھا دکھا، اس کو بولے ٹھیک ہے شادی کر. غلط چیز ہے. اللہ ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت کیسے لی جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کنواری بچی ہے کیسے اجازت دے گی وہ؟
کہ ٹھیک ہے پپا، ٹھیک ہے ڈیڈی، میں راضی ہوں اس رشتے سے جو آپ لے کر آئے ہیں، وہ شرماتی ہے، وہ نہیں بولتی ہے۔ یہ مقصد تھا سوال کا، کیسے اجازت دے گی وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تسکت، وہ خاموش بیٹھ جائے۔ آپ نے اس کے سامنے رکھا، دیکھو بیٹے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، ہم نے مناسب سمجھا ہے، یہ مناسب لڑکا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، ہم نے تحقیق بھی کر لی ہے، لڑکا دین وغیرہ سب صحیح ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، منہج صحیح ہے، عمل صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے، کماتا بھی ہے، ایسے نہیں کہ بیٹھ کے کھانے والا ہے، تو وہ بھی دیکھنا ہے نا۔ تو دیکھو بیٹے، تو بچی خاموش بیٹھ گئی، کچھ نہیں بولے، تو اس کی خاموشی اس کا رضامندی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کا کتنا خیال کیا ہے، حتیٰ کہ نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں نا، فرماتے ہیں وَأَوْجَبَ لَهَا الْمَهْرَ فِي النِّكَاحِ، خطبے میں خطیب صاحب نے فرمایا اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے واجب کیا نکاح ہو تو مہر دینا ضروری ہے۔ میں تو دیا بھائی، میں تو دیا، مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بیوی ہے، پوچھ کر آپ اپنی عورتوں کو بھیج کے پوچھئے، شیخ صاحب کہ خطبہ دے رہے تھے ترجمہ، مہر دیے نہیں دیے؟ میں دیا الحمدللہ، اللہ کا فضل دیا۔ آپ دیے؟ نہیں دیے تو کیوں نہیں دیے؟ نہیں دیے کیوں نہیں؟ مہر نہیں دیے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، مہر کیوں نہیں دیے؟ مہر دینا ہے، اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر دیں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں بیوی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، ظلم والی نہیں، زیادتی والی نہیں، تکلیف دہ نہیں، اذیت والی نہیں، اچھی زندگی گزارو۔ تم نے نکاح کیا ہے، حلال کیا ہے اپنے لیے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے اپنی امت کو کہ عورتوں کے معاملے میں بھلائی کے ساتھ رہو ان کے ساتھ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم خود بہترین خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رسول فرمائے تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی تھی، بہترین شوہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا بہترین شوہر ہیں، ان کے ساتھ جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، کیا اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے خیرکم فرمایا آپ نے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اب کیا رہتا مسئلہ بتاؤں، آفس میں پوچھو زید، مثال زید بہترین بندہ ہے، امپلائی اچھا، پڑوسیوں میں پوچھو زید کیسے ہیں، بہت اچھا ہے زید، اچھا ٹھیک ہے۔ دوستوں میں پوچھو، ارے ماں کالج کو ہمارے پورے دوستوں میں سب سے بیسٹ ہے۔ بیوی سے پوچھو سب سے نالائق، میری کیا غلطی تھی کہ انہیں ملا میرے کو زندگی میں۔ میں بتانے کا مطلب باہر اچھا ہے، بیوی کے ساتھ ظالم ہے نعوذ باللہ، گھر میں ستاتا، بیوی کو مارتا، تکلیفیں دیتا، حقوق ادا نہیں کرتا، اذیت دیتا، باہر بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ باہر لوگ کیا بولیں گے، یہ بیوی دعا کرو، مارو خوب اس کو، ستاؤ، غلط۔ اللہ سے ڈرو، اللہ علیم اور خبیر ہے اور بصیر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک صحیح ترمذی کی روایت بھی خطیب صاحب نے خطبے پہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم، مومنوں میں سب سے مکمل مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے مکمل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں؟ سوال اپنے آپ سے کرو، ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں؟ اچھا بن جاؤ۔ جب دوست کے ساتھ اچھا ہوں، باہر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، گھر والوں کے ساتھ اچھا کیوں نہ ہوں؟ ہمارے ایک مدیر تھے، چلے گئے ابھی، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ مجھ سے کہا تھا، کہا آپ کے دوست آج ہیں کل نہیں رہیں گے، پڑوسی آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ یہ جو فیملی ہوتی ہے نا، بیوی بچے، یہ آپ کے قبر جانے تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پوری زندگی آپ کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان کے معاملے میں جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور خطبے کے دوسرے حصے میں جو ہے خطیب صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے ظلم سے بچنا، عورت پر ظلم نہیں کرنا، خواہ وہ بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا ماں ہو، ظلم اللہ نے حرام قرار دیا، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور خاص طور سے ظلم کی ایک شکل جو خطبے میں پیش کی گئی ہے، لڑکی کے لیے مناسب رشتہ آ گیا، شادی کرنا نہیں کرنا، رشتہ مناسب آ گیا، دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کر دینا۔ لیکن اگر وہ جاب کرنے والی ہو، کمانے والی ہو، تو لوگ ڈیلے کرتے ہیں، پیرنٹس بولتے ہیں نہیں ابھی نہیں، چھوڑو بعد میں، بند ہو جائے گا آنا، کما رہی ہے، گھر کو چلا رہی ہے، عجیب دکھتا نہیں؟
چلا رہا ہے سنتے تھے بچپن میں، کما رہا ہے چلا رہا ہے، صحیح یہی معلوم تھا، کما رہی ہے چلا رہی ہے، تو یہ ذرا عجیب دکھ رہا وہ، جیسا نمک کھانے میں آ گیا تو یہ کیا روزانہ تو اچھا کھاتے تھی، یہ ایک دم نمک زیادہ آ گیا، ٹیسٹ خراب ہو گیا، تو ایسے کانوں میں بھی ذرا گڑبڑ ہوتی سن کے، کما رہی ہے چلا رہی ہے، مجبوری الگ چیز ہے، مجبوری الگ چیز ہے۔ جنرلی چیز کیا ہے، اسلام جس فیملی کا تصور دیتا ہے، اسلامک فیملی جس فیملی کا تصور دیتا ہے، مرد جائے کمائے، عورت گھر کو سنبھالے، دس از دا فیملی ان اسلام، یہ الٹا نہیں ہے، ایسے گھر سنبھالے بچوں کو دیکھے، یہ جائے کمائے گھر چلا رہی ہے، یہ گھر نہیں کیا گھر چلا رہا نہیں چلا رہی ہے، اور یہ بچوں کو دیکھ رہا ہے، عجیب دکھ رہا ہے، سوچ کے بولنا پڑ رہا، نکل رہے نہیں جملے، سمجھو آپ بات کو، ترجمہ انسانوں سے کرتے نکلتے، تو بہرحال یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، خاص طور سے باپ اللہ ہدایت دے، اپنی بیٹی کے نکاح کو ڈیلے کرتے ہیں، کیوں؟ کما رہی ہے، نکاح کر دوں گا چلے جائے گی، شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی، پھر گھر کا خرچ جو انکمنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی، تو یہ بہت غلط ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عضل المرأہ، عورت کو روکنا نکاح سے، کس غرض کے لیے؟ دنیاوی اغراض کے تحت، اپنی دنیاوی مقاصد کے تحت، یہ غلط ہے، حرام ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی مناسب رشتہ آ جائے گھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھی نبی، ہمارے بھی نبی، سب کے نبی، ہم سب کو ان سے محبت ہے، تو اس محبت دیکھیے کہاں ہے، ابھی پتہ چلے گی، اب پتہ چلے گا، وہ کیا فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ ترمذی شریف کی روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق، کیا ابھی یاد رکھنا ہے، کیا کتنی چیزیں دیکھنا بچے میں، لڑکے میں، دو کیا ہیں، دین اور اخلاق، دین اور اخلاق، دیندار ہے یا نہیں ہے، اخلاق ہے یا نہیں ہے، دو چیزیں دیکھو، اگر تم دو چیزوں سے راضی ہو، نہیں دیندار ہے بچہ، اخلاق والا بھی، شادی کر دو، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کر دو، ورنہ کیا ہوگا، زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو جب آ جائے رشتہ تو پھر آپ ہاں بول دیجئے، نکاح کر دیجئے اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا، کب؟ جب وہ رشتہ جو لے کر آ رہا ہے وہ اخلاق والا بھی ہے اور دیندار بھی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا روکنا منع ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے شادی سے روکنا منع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر عورت جیسے ہوتا ہے طلاق ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، ابا کے گھر کو چلے گئی، ٹھیک ہے، طلاق رجعی وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اصلاح ہو گئی، وہ واپس جانا چاہتی ہے اپنے، نہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں گی بس، ٹھیک ہے، اپنے اختلافات ختم کرتے ہیں ہم، تو اس کو روکو مت، واپس اپنے شوہر کے پاس جانے دو، اچھی زندگی اس کو گزارنے دو۔ رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر راضی ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تم اپنے عورتوں کو، اپنی ان عورتوں کو مت روکو، یا بیٹیوں کو بھی کیا بولتے ہیں، بہنوں کو، یہ مراد ہے، اس سے مت روکو کہ وہ واپس اپنے شوہروں کے ساتھ جا کر اچھی زندگی گزاریں۔ یہ ہیں عورت کے حقوق مختصر جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہم اللہ سے ڈریں، سب سے پہلے اللہ کا ڈر انسان کو نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈریں گے تو عورتوں کے حقوق ادا کریں گے۔ اب عورتوں میں ہم چیک کریں، میرے پاس کون کون ہیں، امی ہیں، بہنیں ہیں، دو، بیٹیاں ہیں الحمدللہ، تین، بیوی ہے الحمدللہ ہے، چار، کیا ان کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں؟ سب کے حقوق الگ الگ ہیں، اماں کے حقوق الگ ہیں، کیا میں میری ماں کا حق ادا کر رہا ہوں؟ میری امی مجھ سے خوش ہیں؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہی یاد کیا ان کو، میں ڈیلی اپنی امی سے بات کرتے، وہ ان کی اماں انڈیا میں، وہ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی دیکھا ان کو، اس وقت ہیں یہاں، دل سے دعائیں نکلی ہوں، اور میں سوچا کبھی کبھی میں ڈیلی نہیں ہوتی، 2 دن میں ایک مرتبہ امی سے، جیسے کل امی سے بات ہوئی تھی، ہاں پرسوں بھی ہوئی تھی الحمدللہ، کبھی کبھی امی سے ڈیلی نہیں ہوتی ہے، تو میں کل سوچا کہ کیوں نہ میں میرے شاگرد کے جیسے ڈیلی فون کروں گا، میں کبھی کبھی 2 دن ہو جاتے ہیں بات نہیں ہوتی امی سے، جیسے ڈیلی کرنا ہے نا، ڈیلی نہیں، وہ ایسے شاگرد ہیں میرے جو بیٹھے ہوئے ہر دن اپنی امی سے بات کرتے ہیں، بہترین، اللہ جزائے خیر دینا۔ ماں ہے، ماں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، کیسے ہیں امی؟ اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا انداز، کیا انداز، ماں سے بات کرو،
ماں کو خوش کرو. اور جو بچے سنو نا بیٹا، اللہ سے ڈرو اپنی ماں کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان سے مشورے لو. وہ مخلص ہیں آپ کے، ماں سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. لکھ لیجئے بات. دوسری چیز، آپ کے پاس بہن ہے، اللہ سے ڈرو، ان کا نکاح کسی مناسب جگہ کر دو، ان کی پڑھائی کی، ان کو محسوس خاص طور سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بولتے ہوئے جو کل بچے کا فون آیا تھا، باپ کا سایہ جب سر سے چلا جائے، اللہ کے بعد بہنوں کو امید ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے. اللہ سے ڈرو بھائیو، اللہ سے ڈرو، بہن کو بہن سمجھو، ان کا نکاح اچھی جگہ کرو، ان کے اخراجات کو اٹھاؤ، اللہ برکت دے گا آپ کے پیسے میں، اللہ نوازے گا انشاءاللہ بہت زیادہ. اس کے بعد بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، نعمت ہے. بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا، بیٹی روٹی کہتے، اردو میں سنا تھا میں کو، بیٹی نعمت ہے، نعمت ہے، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے. ہم ان کے امتی ہیں، بیٹیوں سے محبت کیجئے، بیٹیوں کی تربیت کیجئے، بیٹیوں کو قریب کیجئے. ارے ادب المفرد میں حدیث ہے بھائی، بوسہ دینا، سونگنا بھی ہے حدیث میں، بچوں کو بوسہ دینا. اور کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بوسے دیتے تھے. تو ایک آدمی آیا جو وہاں کا نہیں تھا، مدینے کا باہر کا تھا. اس نے جب دیکھا کہ بوسے دیتے ہیں اپنی بچوں کو، کہا کہ یہ آپ لوگ اپنی بچوں کو بوسے دیتے ہیں؟ بوسہ کس کرنا بچوں کو، اپنی اولاد کو؟ میرے اتنے بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو رسول نے فرمایا تمہارے دل سے اللہ نے محبت کو، شفقت کو نکال دیا تو ہم کیا کریں. تو شفقت اور رحم کی وہ رہتی ہیں بچیاں، بچیوں کا حق ادا کریں، بچیوں کو خوش رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں بلوغت تک. اس کے بعد ان کی صحیح جگہ شادی کر دیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں. بیوی، آخری دو قسم کی بیویاں ہوتی ہیں، ایک اچھی ہے ایک بری. اچھی ہو تو اس کو اچھی اور کرو، بری ہو تو اس کو اچھی کرو. میں یہ بیویوں کے بارے میں اب تو سن کے آج کا خطبہ تھا بولتے آج، اور جو جیسا ٹاپک ویسا ترجمہ ہوگا بھائی، ظاہر بات ہے ہم ترجمہ. شوہروں کے حقوق پہ وہ خالد صاحب کو بولیں گے اگلا جمعہ جو ہے، شوہروں کے اوپر وہ الگ تھا. بیویوں کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. بیوی کے معاملے میں آپ بیوی کو، جیسا بخاری شریف حدیث ہے، جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہناؤ، بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان کے جتنے حقوق ہیں جو آپ حسب حیثیت ادا کر سکتے ادا کیے، ان کی عزت کرنا. میں بول چکا ہوں اس سے پہلے ضرور. ایک بچی جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں پلی بڑی، باپ سے بڑا پیار ملا، بھائیوں سے بڑی محبت ملی، اماں سے بڑی شفقت ملی، سہیلیوں سے بڑی دوستی ملی، بڑی ہوئی محلہ پڑوسی السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کے بعد اس کا نکاح ہو رہا ہے. اب وہ اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک میں چلی آپ کے ساتھ زندگی. اس کا پاسٹ کہاں تھا؟ اب باپ کا پیار تو آپ نہیں دے سکتے، آپ شوہر ہیں، بھائی تو نہیں ہیں آپ، محلے والے بھی نہیں ہیں آپ، پڑوسی بھی نہیں ہیں، سہیلی بھی نہیں ہیں آپ تو پتی ہیں. کیا بولتے اس کو، کیا بولتے وہ شوہر محترم ہیں آپ. تو شوہر محترم بنے، شوہر ظالم نہ بنے. شوہر محترم بنے، احترام کہ آپ اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. وہ نازک ہوتی ہیں، عورت ہے، ان کی مینٹالٹی، ان کی سوچ جو شریعت نے بیان کیا، وہ جو ٹیڑھا پن ہے شریعت نے، ساری چیزیں رہتی ہیں. آپ ایک نہیں یہ غلط وہ غلط یہ غلط، وہ بات آتے ہیں بھائی معاملے، اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا. ایسا یہ کیا ہے، یہ ٹکڑا، یہ کیا تنکا، یہ تنکا کیوں پڑا ہوا ہے؟ او سی ڈی تھاٹس وغیرہ کے مسئلے رہتے ہیں معلوم ہوتے. یہ تنکا، میں آفس سے آیا تھا، کلین رہنا پورا. اچھا ہے، عورت ہے، رحم کرو عورت کے معاملے میں. یہ یہاں نہیں دکھنا، وہ پانی میں انہیں کہیں کو بھگ رہا، انہیں ویسا کہیں کو مارنا کرنا ستانا. اللہ سے ڈرو. عورتوں کے معاملے میں بیویاں ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، اللہ سے ڈریں. ہم بیویوں کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو وقت دیں. ایسے بیوی ادھر فون پورا آپ کا وقت کھینچ کر لے رہا ہے بچا کچھ آفس کا، اور آپ کی بیوی کو آپ کا دینے کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے بات کرنے کے لیے. بیٹھو بات کرو، سنو ان کی باتیں، ان کی بہت ساری باتیں ہیں، وہ ویٹ کرتے رہتی ہے کب آئیں گے، کب سناؤں گی. سننے میں مسئلہ ہے، سنیے. لیکن اگر غلط بات کرتی ہے تو نصیحت کیجیے، علم دیجیے. بہرحال پیار بھری محبت بھری زندگی سیکھیے. بیوی سے سچی محبت کرنے والی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، شوہر سے زیادہ سچا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کے بعد جو دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، ایسی محبت کہیں نہیں ہوتی ہے. یہی سچی محبت ہے، یہ ٹرو لو ہے، یہی سچا پیار ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. اس کو باقی رکھنا، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عورتوں کے حقوق کو سمجھنے کی، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ظلم سے اپنے آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ بچانے کی اور دور رکھنے کی توفیق دے، ہمت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔